بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سفر معرفت یوٹیوب چینل اور میں ہوں مرزا قمر الزمان ایڈوکیٹ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے نیت، خیال خیر، عمل اور وسوسہ۔ نیت کیا ہے؟ نیت کا عمل میں کیا عمل دخل ہے؟ اور خیال خیر کیا ہے؟ اور وسوسہ کیا ہے؟ اور خیال خیر اور وسوسہ کی اوریجن کیا ہے؟ اسلام نیت پر فوکس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات ونیت المؤمن خیر من عملہ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور مومن کی نیت عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نیت ہی کسی فعل کو شریعت کا مطلوب عمل بناتی ہے۔ مثلا آپ 100 میں سے 50 روپے فی سبیل اللہ خرچ کر دیں، لیکن جب تک آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حجم میں، کوانٹٹی میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے صرف 2.5 روپے خرچ کرنے تھے، اس سے بہت بڑھ کر آپ نے 100 میں سے 50 خرچ کر دیے، لیکن چونکہ نیت زکوٰۃ کی ادائیگی کی نہیں تھی، اس لیے زکوٰۃ کا فرض آپ کے اوپر واجب رہے گا۔ اسی طرح دوسرے اعمال شرعیہ کو لے لیں، آپ سینکڑوں بار اٹھ جائیں اور بیٹھ جائیں اور اس طرح کی حرکات و سکنات کریں جیسے نماز میں کی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ حرم شریف کے 100 چکر لگائیں، لیکن اگر نیت حج کرنے کی نہیں ہے تو آپ کا حج ادا نہیں ہو سکے گا۔ نیت ہی کسی عمل کو عمل بناتی ہے، عمل شریعہ بناتی ہے۔ نیت روح ہے اور عمل جسم ہے۔ نیت ایک ایسا سرچشمہ ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک چشمہ ہے جس سے 50 کھالیں نکل رہی ہیں۔ آپ ایک ایک کھال کے آخری حصے پہ جا کے اس کے پانی کو صاف کرتے چلے جائیں، لیکن اگر چشمہ میں زہر ملا ہوا ہے، چشمہ زہر آلود ہے، تو آپ کی ساری ایفرٹ رائے گاں جائے گی۔ اس لیے آپ کو چشمے کو صاف کرنا پڑے گا۔ اگر چشمہ صاف کر دیا تو اس سے نکلنے والی جتنی کھالیں ہیں وہ خود بخود صاف ہو جائیں گی۔ اسی لیے صوفیاء نیات کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر تکبر بیٹھا ہوا ہے تو ہزارہا اعمال جو ہیں وہ تکبر کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ اسراف کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے اپنا رعب جمانے کے لیے، وہ لوگوں کے سامنے طاقت کے مظاہرے کرتا ہے اپنی قوت اور صلاحیت کو منوانے کے لیے، پیچھے اس کے تکبر ہے۔ اور اگر تکبر کی ہی اصلاح ہو جائے، تکبر کی جگہ خشیت اور عاجزی لے لے، تو جتنے اعمال اس نیت سے وابستہ ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر جتنے اعمال اس کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، تو ان سب کی آٹومیٹیکلی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ جب انسان کوئی عمل شروع کرتا ہے
تو نیت اس کی ابتدا میں ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر دوران کار عمل کا نیت سے تعلق ٹوٹ جائے تو اس انسان کو معذور ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کا وہ حکم اس پہ صادق آئے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، اس کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں، اتنی ہی اس سے باز پرس کی کرتے ہیں جتنا کہ وہ نفس کیپیبل ہے، جتنا اہل ہے، جو اس کے بس میں ہے۔ خیال خیر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک آنے والا خیال، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام ہوا خیال خیر ہے۔ انسان اپنی عقل کو الہامی تعلیمات کے تحت جو ان پٹ دیتا ہے، وہ عقل تعقل کر کے اور تدبر کر کے اس کو خیال خیر میں بدلتی ہے، اس پہ خیال خیر وارد ہوتا ہے۔ اس میں نیگیٹیوٹی تخلیق کرنا، اس خیال خیر میں آمیزش کرنا شیطان کی چال ہے، اور یہ وسوسہ ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک صاف ستھرا پانی ایک پائپ میں سے آ رہا ہے، اور کوئی تخریب کار اس پلاسٹک کے پائپ میں زہر آلود انجیکٹ کر رہا ہے، تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک خیال خیر کو ڈسٹرب کرنے والا درمیان میں چھوٹا سا خیال جو ہے، اس کو آلودہ کرنے والا، اس کو آپ وسوسہ کہیں گے۔ یہ وسوسہ آگے چل کر وہم تخلیق کرتا ہے، اور جب کسی عقل پر وہم قابو پا لیتا ہے تو وہ عقل OCD میں چلی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی علامات کیا ہیں کہ اس عقل کا یقین زائل ہو جاتا ہے، اور شکوک و شبہات اس عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ وہ obsessive compulsive disorder میں چلی جاتی ہے، اور اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ OCD کی کیفیت میں چلی گئی۔ عرف عام میں ہم کہیں گے کہ وہ انسان وہمی ہو جاتا ہے، وہم اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ تو آپ وسوسہ کو یقین کی قوت سے روک سکتے ہیں۔ جب کوئی وسوسہ آتا ہے تو ایک الہامی نظام کے تحت، ایک قدرتی نظام کے تحت انسان کا ذہن اخلاص کی اینٹی بائیوٹک تخلیق کرتا ہے۔ اخلاص وہ ویکسین ہے جو ہمارے ذہن اور ہماری عقل کو وسوسہ کے حوالے ہونے سے روک رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر مزید سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب آغاز اور افرینش میں مالک کائنات کے سامنے مردود ہونے والے شیطان لعین نے کہا کہ فَأَغْوَيْنَهُمْ، میں ان کو اغوا کروں گا، تو یہ اغوا جو ہے یہ جسمانی اغوا نہیں تھا، یہ ذہنی اور فکری اغوا تھا۔ یہ خیال خیر میں وسوسہ کی آمیزش کا نام تھا کہ میں ان کے ذہنوں کو آلودہ کروں گا، خیال خیر کو ڈسٹرب کروں گا۔ یہ اس طرف اشارہ کر رہا تھا، اور چونکہ اسے مالک کائنات قوت دے رہا تھا کہ ہاں تو کر لے گا، اس کو نگیٹ نہیں کیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نہیں کر سکے گا۔ آگے چھوٹا سا ایک استثناء تخلیق کیا۔ وہ استثناء کیا ہے کہ ہاں تو کر لے گا، الا عبادہ اللہ المخلصین، لیکن ان پہ تیرا دعوی اغوا نہیں چلے گا جو میرے مخلص بندے ہوں گے۔ جہاں پہ اخلاص کی ایک رتی بھی ہوگی، ایک ذرہ اخلاص جس مومن کے پاس ہوگا، وہاں وہ وسوسہ تخلیق نہیں کر سکے گا۔
وہ مومن obsessive compulsive disorder میں نہیں جائے گا، وہ OCD کا شکار نہیں ہوگا، وہ وہمیات کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کو ہمارے فقہا نے ایک میگزم کی شکل میں یوں بھی بیان کیا کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، اور یقین وہ قوت ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم اپنی الہامی تعلیمات پر ایمان سے فراہم ہوتی ہے۔ اور شیطان جب وسوسہ تخلیق کرتا ہے تو ہمارا ذہن اخلاص کی ویکسین کریٹ کر کے وہ ہمارے اس نظام کو، اس سینسٹیو نظام کو، حسیاتی نظام کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو یہ وسوسہ نیت اور عمل کے مابین جو رابطہ ہے اس کو منقطع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے اپنے مرید کے ساتھ جب جو جا رہے تھے تو وہ دونوں ننگے پاؤں سفر کر رہے تھے، تو مرید کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی پگڑی اتار کے اپنے شیخ کے پاؤں کے ساتھ باندھ دوں اور ان کو لپیٹ دوں ان کے پاؤں کو، تاکہ یہ راستے کی جو کنکر ہیں ان سے پاؤں محفوظ ہو سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی خیال آیا کہ شیخ تو اللہ لوگ آدمی ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو بلا راستے کی صحبتیں کیا کہتی ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد مرید نے شیخ سے دریافت کیا کہ شیخ ایک الجھن ہے وہ تو کلیئر کیجئے۔ تو کہا کہ شیخ یہ خیال خیر اور وسوسہ کیا ہے؟ تو شیخ نے کہا وہ جو تیرے ذہن میں پہلے آیا تھا وہ خیال خیر تھا، اور جس میں بعد میں اس نے آمیزش کی، جو آمیزش اس میں ہوئی، جو آلودگی آئی، وہ وسوسہ ہے۔ تو وسوسہ انسان کے بہترین عمل کو جس کا ارادہ باندھ رہا ہوتا ہے، وسوسہ درمیان میں آ کے اس عمل کے ربط کو نیت سے توڑنے کا نام ہے۔ وہ توڑتا ہے اس نیت اور عمل کے مابین جو تعلق ہے، وہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا وسوسہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنے بائیں جانب 3 دفعہ ہلکا سا تھوک دیں۔ یہ عمل اس نیت کے ساتھ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کے ذہن پک کر رہا ہے کہ میری عقل پہ وسوسہ خیال خیر پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور یہ آلودگی پھیلا رہا ہے، اور میرے خیال خیر کو کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے عمل کو وسوسہ اچک لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ وسوسے کی کیفیت سے نکل آئیں گے اور آپ کے خیال خیر کی ڈسٹربنس ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا ہمارے لیے تعلیم فرمائے گی کہ اے اللہ، اے مالک کائنات، مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر وقت میں بھی میرے نفس کے حوالے مت کیجیے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور مجھے میری نفس کی شرارتوں کے حوالے نہ کرنا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی اس میں کام آتی ہے، اور یہ دعا انتہائی مؤثر دعا ہے۔ اس کے علاوہ یہ یوسف علیہ السلام کی جو تسبیح ہے، ان ربی غفور الرحیم، یہ تسبیح بھی اس وقت کام آتی ہے۔ یہ تسبیح اسی کفیات میں سے نکلنے کے لیے ایک عالی شان پیغمبر کو عطا کی گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں وسوسے کی آلودگی سے بچائے اور اپنے خیال خیر کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے اور وساوس کی آلودگی سے بچاتے ہوئے اخلاص، مبنی بر اخلاص بنائے۔ والسلام۔